بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، اور یاد کرو جب ہم نے کہا ادخلوا هذه القرية، ادخلوا داخل ہو جاؤ، ادخل واحد ہے، ادخلوا جمع ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ، هذه القرية، هذه یہ القرية گاؤں، ولیج۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں پر قریہ سے مراد چھوٹا گاؤں ہی ہو ایسا مراد نہیں ہے، مگر رہائش، رہنے کی جگہ۔ اور جب ہم نے کہا اس قریہ میں، اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، جی فَكُلُوا مِنْهَا، اور اس میں سے کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمْ، جو حیث جیسا، شئتم تم چاہو، جیسا تم چاہو، جیسا تم چاہو ویسا کھاؤ، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور جیسے چاہے تم کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہاں گاؤں کے دروازے سے جب داخل ہوں گے، گاؤں کا دروازہ جو باب الداخلہ ہوتے تھے نا، شہر کے، گاؤں کے، پہلے کیا ہوتا تھا، ایک فصیل ہوتی تھی یا دروازہ ہوتا تھا جو شام کے اوقات سورج ڈوبنے کے بعد بند کر دیے جاتے تھے قدیم زمانے میں، یعنی وحشی جانوروں سے اور قافلوں سے جو گزرتے ہیں ان سے خطرہ ہوتا تھا، قافلوں سے بھی ہوتا تھا، یہ ڈاکوؤں کے قافلے بھی گزرتے تھے، اور زیادہ تر خطرہ شیر، ببر، اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں، وہ جانور کہیں انسان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ جنگلوں کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہوتی تو ہر جگہ فصیل اور دروازے کی ضرورت پڑتی تھی، یہ چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ آج الٹا ہو گیا، آج شہری آبادیاں اتنی زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ پھر اب شیر اور ببر جو ہے یہ زمین پہ ختم ہو رہے ہیں، اور ان کو بچانے کے لیے حکومتوں کو محنت کرنا پڑ رہا کہ اینیمل سیفٹی اور انوائرمنٹ سیفٹی وغیرہ کے اوپر کام کرنا پڑ رہا۔ تو وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سے حالت سجدہ میں داخل ہو، وَادْخُلُوا داخل ہو، الباب باب دروازہ، سجدن سجدے کی حالت میں، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہو۔ حِطَّةٌ کیا ہے، یعنی ہمارے گناہیں معاف ہو جائیں، ہمارا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ حط رکھنے کو بولتے ہیں، رکھنا، حطہ، ہمارے بوجھ ہم پر سے اتار دیے جائے، یعنی ہمارے گناہ معاف ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر یہ بات سن لیتے تو ان کے گناہ معاف ہو جاتے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور دروازے میں سے سجدے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ اب یہ سجود انحناء بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم بتائیں کہ صرف جھکنے کو بھی سجدہ کہا گیا ہے، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یا باضابطہ داخل ہوتے وقت پورا سجدہ کر اٹھ کر پھر داخل ہو، اس طرح سے جو ہے ان کو حکم دیا گا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اگر تم ایسا کر لو گے، اگر تم دروازے میں سے داخل ہوگے حالت سجدہ میں، اور حِطَّةٌ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی اور بوجھ کو ہلکا کرنے کی دعا کرتے ہوئے اگر تم داخل ہوگے، نغفر لکم خطایاکم، تو ہم نغفر، اغفر میں بخشتا ہوں، نغفر جمع ہے اس کی، ہم نغفر لکم تمہاری خاطر ہم بخش دیں گے، خطایاکم، خطیئتن، خطیئتن، خطأن بھی بولتے ہیں اور خطیئتن بھی بولتے ہیں، غلطی، خطیئتن ایک ایسی غلطی کہتے ہیں جو انسان ناسمجھی میں کر دیتا ہے، ناسمجھی، نادانی، بھول کر جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کو خطیئہ کہتے ہیں، جو بالارادہ کرتے ہیں اس کو خطیئہ نہیں کہیں گے۔ عامت جو کرتے ہیں نا، سمجھ کے بدماشی جو کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، وہ تو بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ پھر خطأ اس گناہ کو کہتے ہیں جو بھول کر دی جائے، یا نادانی اور ناسمجھی، بات پوری طریقے سے نہیں سمجھ کر اگر کوئی ایکشن لے لیا جائے اور وہ غلط نکلے تو اس کو خطأ کہیں گے یا خطیئہ کہیں گے۔ تو خطأ ان کی جمع، خطأ اگر پڑھیں گے تو خطا کی جمع ہوتی ہے اخطاء، اور خطیئتن کی جمع ہوتی ہے خطایا، جو یہاں پر ہے خطایا۔ آج جدید عربی میں اس کو جو ہے، جیسا آپ قرآن کریم میں دیکھ رہے ہوں گے، خے کے بعد توئے ہے، توئے پہ کھڑا زبر ہے، یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، خطا یا، اس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ لیکن آج کے یعنی جدید رسم الخط میں، یہ قدیم رسم الخط ہے، جدید رسم الخط میں خے توئے الف لکھیں گے
اور یا کے بعد بھی الف لکھیں گے. خطایاکم نغفر لکم خطایاکم، ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے تمہاری غلطیاں. اگر تم اس طرح سے، کس طرح سے؟ دروازے میں سے داخل ہوتے وقت سجدہ کر کے داخل ہونا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہاں جو محسن ہے، محسن یعنی جو اخطاء نہیں کرے. سابق میں ان کے بنو اسرائیل میں غلطیاں کرنے والوں کی تعداد زیادہ تھی، تو اصل حکم ان کے حساب سے دیا گیا کہ تم سجدہ کرتے ہوئے اور مغفرت طلب کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، محسن احسان کرنے والا. احسان کرنے والا یہاں پر کون سا؟ اچھائی کرنے والا مراد ہے، یعنی جو غلطیوں میں مبتلا نہیں ہوئے. جس طرح سے عام طور پر لوگ گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، نافرمانیوں میں مبتلا ہوئے، جو بنو اسرائیل میں سے جو لوگ اللہ کے مطیع و فرما بردار رہے اور اچھائی کے ساتھ رہے، وہ غلطیاں نہیں کرے، شروع سے احتیاط کرے، جی ایسے افراد کو ہم مزید عطا کریں گے اور ہم ان کو جو ہے زیادہ ہی سرفراز کریں گے. بنو اسرائیل جب، حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب بنو اسرائیل سرزمین کنعان میں پہنچ گئے تو حکم الہی ہوا، حکم ہوا کہ اریحا نامی قریے میں سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہو. کنعان، فرعون کے پاس سے نکلنے کے بعد، جب فرعون سے بچ کر جب دریا کو پار کر لیے نا، وہ 12 راستے بنے تھے اور دریا پار کر لیے تھے اور فرعون ڈوب گیا تھا، تو وہاں سے آگے بڑھنے کے بعد مقام کنعان کو پہنچے ہیں. آج کنعان نہیں ہے، آج یعنی کنعان جگہ تو ہے وہ، لیکن کنعان آج اس کو نہیں کہتے ہیں. آج اگر آپ کنعان سرچ کریں گے تو آپ کو عراق کے اندر ایک چھوٹے سے گاؤں کا نام ملے گا. کنعان نامی ایک گاؤں ہے آج بھی عراق میں، لیکن یہ وہ کنعان نہیں ہے. مصر سے نکلنے کے بعد یہ لوگ گئے تھے سرزمین فلسطین کی طرف. فلسطین، آج جو فلسطین ہے نا، فلسطین ہے، لیبنان ہے، اور ویسٹرن سائڈ جارڈن اور سیریا کا ویسٹرن سائڈ یہ ہوتا ہے کنعان. کنعان یعنی اوریجنل آج کے میپ میں جو ابھی تو اسرائیل بھی لکھنا شروع کرے، ہم تو اس کو فلسطین ہی مانتے، وہ اسرائیل ہے ہی نہیں، وہ ظالم لوگ ہیں، زبردستی قبضہ کیے ہوئے. تو سرزمین فلسطین ہے، لیبنان ہے، اور ویسٹرن جارڈن اور ویسٹرن سیریا، یہ 3-4 علاقے ملا کر ایک زمین بنتی تھی. اس کو، وہ علاقے کو، وہ خطے کو کنعان کہتے ہیں، کنعان. تو کنعان یہ لوگ پہنچ گئے، بڑا مقام تھا. جب کنعان میں یہ لوگ داخل ہوئے تو ان کو حکم ہوا ایک گاؤں کی طرف جاؤ جس کا نام اریحا تھا. جی اریحا نام کا گاؤں تھا، اور وہ گاؤں میں داخل ہو جاؤ. اور داخل ہونا تو دروازے میں سے، اور وہ گاؤں میں داخل ہو اور جیسا چاہے کھاؤ پیو، ایک اچھی زندگی گزارو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیا. امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَادْخُلُوا الْبَابَ بَابَ الْقَرْيَةِ أَوْ بَابَ الْقُبَّةِ الَّتِي كَانُوا يصلون إليها وهم لم يدخلوا بيت المقدس في حياة موسى علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ بیت المقدس تک، فلسطین میں جو مسجد اقصی اور بیت المقدس ہے، وہ علاقے تک یہ لوگ پہنچے ہی نہیں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زمانے میں، بلکہ ان کو جو دروازے تک کہا گیا تھا بس وہ وہاں تک ہی داخل ہوئے تھے. ان کو کہا گیا تھا کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ، جو فرمایا گیا نا ان کو دروازے میں سے اس طرح سے داخل ہو، تو وہ دروازے تک ہی گئے تھے، اور جو ہے بیت المقدس وغیرہ تک یہ لوگ پہنچے ہی نہیں تھے اس زمانے میں. ٹھیک ہے. اور دیگر تفاسیر میں بھی لکھا ہے کہ یہ لوگ کو جب کہا گیا کہ آپ لوگ جو ہے داخل ہو جاؤ، سجدہ کر کر داخل ہو، اور حقتن کہتے ہوئے، گناہوں کی معافی چاہتے ہوئے داخل ہو، تو انہوں نے کیا کیا؟ آیت نمبر 59 میں، آیت نمبر 59 میں